ہسٹری ان اردو کے معزز دوستوں، نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ایک کشمیری شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی والدہ کا تعلق پلوامہ سے تھا۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف ایک کشمیری صنعت کار تھے جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تھا۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ جاتی عمرہ امرتسر چلے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان جاری تھی، جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا تو وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی تربیت پاکستان کے فوجی امر جنرل محمد ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئی۔ ضیاء دور میں وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کی صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ وہ صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دیہی ترقی کے حصے کو 70% تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے وزیر بھی رہے اور صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ آمریت کے زیر سایہ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں میاں نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 19 اپریل 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے جنیجہ حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم میاں نواز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ یہ امر نواز شریف کے جنرل ضیاء الحق سے قریبی مراسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ایک بار نواز شریف کو اپنی عمر لگ جانے کی بھی دعا دی۔ 1988 میں پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے جب جنرل جیلانی نے خفیہ فنڈ استعمال کیا اور رقمیں تقسیم کی تو نواز شریف نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ نواز شریف نے جنرل جیلانی کے فراہم کردہ سرمایہ سے اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا۔ اس کھلی دھاندلی کے ذریعے نواز شریف 1988 کے انتخابات میں دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کی اس مدت میں مری اور کہوٹہ میں زبردست ترقی ہوئی۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اس وقت بطور منتخب وزیر اعظم حلف اٹھایا جب ان کی انتخابی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد نے اکتوبر 1990 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، تاہم وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے اور اس وقت کے صدر نے نواز شریف کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اگرچہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی مقدمے کے بعد انہیں دوبارہ ان کے عہدے پر بحال تو کر دیا، لیکن ان کو جولائی 1993 میں صدر کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے زمانہ وزارت عظمیٰ کے دوران نجی شعبہ کے تعاون سے ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ غازی بروتھا اور گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے بے زمین ہاریوں میں زمینیں تقسیم کی گئیں۔ وسطی ایشیائی مسلم ممالک سے تعلقات مستحکم کیے گئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی دی گئی اور افغانستان کے بحران کو حل کرانے میں مدد دی گئی اور مختلف افغان دھڑوں نے معاہدہ اسلام آباد پر دستخط کیے۔ نواز شریف کے دور حکومت کی اہم خوبی پریسلر ترمیم کے تحت نافذ کی گئیں امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول تھی۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کی کوشش کی۔ فوج کا کردار قومی سیاست میں کرنے کی یہ دیانتدارانہ کوشش ان کے لیے آفت بن گئی اور ایک فوج بغاوت کے بعد ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان پر مقدمہ چلا جو طیارہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے۔ فوج کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد نواز شریف سعودی عرب چلے گئے۔
2006 میں میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو سے مل کر دستخط کیے اور فوج حکومت کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 23 اگست 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراض رد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ ایمرجنسی نفاذ کے بعد نواز شریف اپنے خاندان کے ہمراہ 25 نومبر 2007 کو لاہور پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔